نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج ہر انسان دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ جس وقت اس کو معلوم ہو، جہاں سے اس کو نظر آئے کہ دو چار پیسے مل جائیں گے، تو انسان وہاں دوڑتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، اور اسی کوشش، اسی دوڑ میں، اسی محنت میں انسان اللہ رب العزت کو بھول گیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال کر، اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر، ان کا تارک بن کر دنیا کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے۔ دنیا کو جمع کرنے کے لیے انسان دن رات محنت کر رہا ہے۔ حالانکہ دوستو، انسان دنیا میں جتنا بھی کما لے، جتنا بھی جمع کر لے، لیکن انسان اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور انسان حاصل بھی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کے نصیب میں اللہ رب العزت نے کم لکھا ہے تو وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے تو اس کو زیادہ نہیں ملے گا، اور اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں زیادہ لکھا ہے تو تھوڑی محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ رزق ہم آپ کو دیتے ہیں، روزی کا انتظام ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، ہم آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ تو روزی دینا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، اللہ رب العزت بندوں کو روزی دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا، جس پروردگار نے ہمیں روزی دینی ہے، جس پروردگار نے ہمارے رزق کا انتظام کرنا ہے، ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ ہم دن رات اس کے احکامات کے مطابق گزاریں، دن رات اس کے احکامات کے مطابق گزار کر، اور جس طرح اس کا قانون، اس کی شریعت ہمیں کام کاج کے متعلق بتلاتی ہے، اس کے مطابق ہم کام کاج کریں، تو اس کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ کیونکہ دوستو، حقیقت یہ ہے، جب اللہ رب العزت کسی کو رزق دینا چاہتے ہیں تو اس رزق کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس رزق کو اللہ چھیننا چاہیں اور کسی کو نہ دینا چاہیں، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت رزق دینے پر آئیں تو اللہ رب العزت کے خزانے ایسے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہاں سے اللہ رب العزت نے رزق بندے کو پہنچایا ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے یہ عالم تھے تو فوت ہو گئے۔ گنگوہ میں ان کی یہ خانقاہ تھی، اور خانقاہ کے اندر یہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، لوگ آتے اور اللہ اللہ سیکھتے، اپنی اصلاح کراتے، تصوف سیکھتے۔ تو حکومت برطانیہ کو کسی نے مخبری کر دی کہ یہاں پر حکومت کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، اور
لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے، یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے۔ افغانی حکومت کو یہ حکومت برطانیہ پر چڑھانے کے لیے، ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے لیے یہاں سے تیاریاں کی جاتی ہیں اور یہاں سے ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے ان کو۔ تو جب حکومت برطانیہ کو یہ مخبری کی گئی کہ یہاں آپ کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، آپ کے خلاف سازش کی جاتی ہے، تو حکومت نے سوچا کہ بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو تحقیق کرنے کے لیے CID کا انسپیکٹر ایک مقرر کیا، اور انسپیکٹر بھی جو مقرر کیا وہ بھی کوئی مسلمان نہیں بلکہ ہندو کو مقرر کیا۔ ہندو اس لیے مقرر کیا کہ بھی اگر مسلمان مقرر کریں گے تو ممکن ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے صحیح طرح سے ہمیں خبر نہ پہنچا سکے، تو ہندو انسپیکٹر مقرر کیا تاکہ وہ دونوں طرف سے لا تعلق ہو کر صحیح خبر ہمیں پہنچائے۔ تو وہ جب CID کا انسپیکٹر حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں پہنچا، تو پہنچ کر وہ عجیب منظر دیکھتا ہے کہ جس خانقاہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں حکومت کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے، وہاں سے تو اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی وہاں تو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہندو انسپیکٹر بڑا پریشان ہوا کہ یہ مخبری کرنے والا آخر کیسا آدمی تھا جس نے رپورٹ کی ہے، کیسی رپورٹ کی ہے کہ یہاں تو ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، اور اس نے ہمیں کہا کہ حکومت کے خلاف بغاوت یہاں کی جاتی ہے، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے حکومت کے خلاف۔ تو خیر وہ ہندو انسپیکٹر کچھ دن یہاں رہا اور پھر اپنے معاملے کو حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا اور اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن یہاں تو جو ہے نا میں نے وہ جو رپورٹ میں بتایا گیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہاں بالکل اس کے الٹ دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی اور تھوڑی سی اس دوران محبت ہوئی، تو حضرت گنگوہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا یہ گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ کے یہ معاشی نظام کیسے چلتا ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت ہمارا نظام چلاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیسے چلتا ہے، اس نے کہا بس اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ نظام چلاتے ہیں۔ اس کو توکل کی بات سمجھ نہیں آئی، سوال پھر کیا کہ توکل کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ پھر ہمارے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، لوگ یہاں کھانا بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور وہ خاموش ہو گیا، اور کچھ دن یہاں حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کی عقیدت میں مزید رہنے کی درخواست کی، اور مزید اس خانقاہ میں اس نے کچھ دن گزارے۔ تو اپنے دن گزارنے کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو حضرت گنگوہی صاحب سے ملنے آیا، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے رخصت ہوتے وقت 10 روپے اپنی جیب سے نکالے اور حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت گنگوہی صاحب نے فرمایا بھی آپ ایسی تکلیف کیوں کرتے ہیں، آپ رہنے دیجئے، آپ بس اپنی جیب میں رکھ لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ مہربانی کریں، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اور میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ میرے ہدیے کو رد نہ کیجئے، قبول کر لیجئے، میرا دل خوش ہو جائے گا، مجھے خوشی ہوگی، آپ مہربانی کریں یہ 10 روپے رکھ لیجئے۔ حضرت نے پوچھا بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہمیں 10 روپے دیں؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، مجھے کہا تو کسی نے نہیں، لیکن میرے دل میں آ رہی ہے کہ میں آپ کو یہ چھوٹا سا ہدیہ پیش کروں، میں آپ کو یہ 10 روپے دوں۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسپیکٹر صاحب کل آپ آ رہا تھا
وہ یہی توکل ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ میرے فلاں بندے جو ہیں ان کی مدد کریں، تو بندے خود بخود اپنی جیب سے پیسے نکال کر ہمیں بطور ہدیے کے پیش کرتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے بھروسے پر یہاں وقت گزارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا معاشی انتظام فرما دیتے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے غیب کے خزانوں سے اس کے مدد فرماتے ہیں۔ دوستو، ہمیں رزق کی تلاش کرنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں حلال روزی تلاش کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال رزق کی تلاش میں محنت کریں، اپنے آپ کو ہم صبح اس محنت میں لگائیں کہ ہم حلال روزی تلاش کریں۔ حلال رزق تلاش کرنا یہ مسلمان پر ضروری بھی ہے اور مسلمان پر لازم بھی ہے کہ مسلمان حلال روزی تلاش کرے، اللہ رب العزت سے حلال روزی مانگے، اس کے لیے محنت کرے۔ لیکن دوستو، حلال روزی تلاش کرنے میں انسان اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ انسان جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، جو نصیب ہوگا وہ نصیب اس کو ضرور ملے گا۔ انسان کا نصیب کوئی نہیں چھین سکے گا، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے اللہ کو ناراض کر کے پھر اپنا نصیب لے، یا انسان اللہ کو راضی کر کے اپنا نصیب لے، ملے گا اس کو نصیب ہی، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، ہم اپنے کام کاج کے اوقات میں بھی، ہم اپنی محنت و مشقت کے اوقات میں بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں، ہم رزق کی تلاش میں لگے رہیں، روزی تلاش کرتے رہیں، لیکن ہم نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ ہمیں چاہیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، باقی اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو ہم پورا کریں کہ ہم اپنے رزق کی بھی تلاش میں محنت کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھی ہم محنت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔